السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت اور اچھی بھلی نیک والی زندگی عطا فرمائے، خشوع و خضوع والی عبادات و ریاضات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 449 میں ایک حدیث پاک نقل کیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت بڑی نیک ہے، بڑی فرائض و واجبات سنن کے ساتھ ساتھ وہ رات بھر نوافل بھی پڑھتی ہے اور دن میں نوافل روزہ بھی رکھتی ہے اور بہت سارے صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ وہ اس کا عمل کوئی خیر نہیں لائے گا، وہ جہنمی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک خاتون ایسی ہے جو صرف فرائض و واجبات ادا کرتی ہے، نوافل زیادہ ادا نہیں کر پاتی، کبھی کبھی پنیر کا ٹکڑا وہ صدقہ کرتی ہے، مگر پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے اپنی زبان سے۔ میرے نبی نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا میرے دوستو، آپ نے حدیث کا مفہوم تو ختم ہو گیا، مگر غور و فکر کیجئے ان باتوں پر کہ اتنے فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل عمل کرنے والی عورت جو رات بھر نفل پڑھتی رہی اور نفل روزہ رکھتی رہی دن میں، یہ اعمال کرتے ہوئے صدقات و خیرات بھی کرتی رہی، مگر اس کا ایک برا عمل تھا، کیا؟ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی تھی۔ میرے نبی نے ڈائریکٹ فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدارا ہوش کے ناخن لے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، خدارا کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ خواتین کے لیے خاص نہیں ہے کہ وہی اس حکم کی پابند ہیں، نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے، جو بھی پڑوسی کو تکلیف دے گا، فرائض و واجبات سنن چاہے جتنے اعمال کر لے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا خدارا کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، وہ بندہ معاف کر دے گا تو رب بھی معاف کر دے گا۔ لہذا میرے دوستو، اپنے پڑوسی کو کبھی بھول کر بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر کسی کو سکون نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا سکون چھیننا بھی ہمیں حق نہیں ہے میرے دوستو۔ مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔